نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ محترم خواتین حضرات، سال 2024 یہ طلوع اس ایسی کیفیت میں ہوا ہے کہ پاکستان کی قوم شاید اپنی 75 سالہ تاریخ میں اتنی مایوسیوں کی اتھاہ گہرائی میں کبھی نہیں تھی جتنی اس وقت ہے۔ ایک الیکشن ہے جس کے ہونے تک یوں لگتا ہے شاید پاکستان جو ہے وہ ایک ایسے طوفان کے اندر گھر جائے کہ جس سے نکلنا بہت مشکل ہو سکے۔ جو الیکشن کا وقت قریب آ رہا ہے اور جو حالات چل رہے ہیں اور جس طرح پاکستان کے تمام اداروں کے اندر ایک جانکنی کی کیفیت جاری ہے کہ جب تک ہم ایک پارٹی کو پاکستان کے صفحہ ہستی سے مٹا نہیں دیتے، اس کے وجود کو ختم نہیں کر دیتے، اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے تاکہ پھر 22 کروڑ عوام یا 24 کروڑ عوام پر ہم آرام، سکون اور اطمینان سے حکومت کر سکیں۔ میرا خوف دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آج میں 8 فروری کو جو کچھ ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر اور جو کچھ کیا جا سکتا ہے ممکنہ طور پر اس کی کیفیت بیان کروں گا، اور پھر اس کے نتیجے میں جو کچھ نکل سکتا ہے اس کے بارے میں بھی گفتگو کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں وہاں تک جاؤں، میرے ہاتھ میں اس وقت اکانومسٹ ایک عالمی میگزین ہے، اس کے اندر عمران خان صاحب کا مضمون ہے جو کہ انہوں نے جیل سے لکھا ہے، اور اس مضمون میں انہوں نے ساری چیزیں دہرائی ہیں جس کو مجھے دہرانے کی اب ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یوں لگتا ہے کہ 1.5-2 سال سے وہ یہی ایک سٹانس ہے جس کو دہرایا جا رہا ہے اور جس کی کوئی نفی کہیں طرف سے ہو نہیں پا رہی۔ عوام اس سٹانس کو مانتے ہیں، اس نقطہ نظر کو مانتے ہیں، اور عوام کے دلوں کے اندر یہ نقطہ نظر گھر کر چکا ہوا ہے۔ اس کی کیفیت یہ ہے کہ عمران خان نے وہی سائفر کا معاملہ اٹھایا کہ کیسے ان کے خلاف سازش کی گئی، اور پھر اس کے بعد یہاں تک پہنچتے پہنچتے انہوں نے بتایا کہ اس وقت کس طرح کا الیکشن کمیشن ہے، عدالتوں کا رویہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ مقتدرہ حلقے ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے اندر پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے سامنے ایک تماشا گاہ ہے، اور اس تماشا گاہ میں 22 کروڑ عوام جو ہیں روز دیکھتے ہیں کہ کیا بن رہا ہے۔ ان میں سب سے بڑی تماشا گاہ جو ہے، اس کے بارے میں کل بھی گفتگو کیا تھا، وہ ہے پاکستان کی سپریم کورٹ کا میدان عدل۔ اس میدان عدل میں لوگ ذلیل و رسوا ہو کے باہر نکلتے ہیں، اور روز لوگ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ جج حضرات کس قسم کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ صادق اور امین کی جو بحث ہے، یہ بحث اسلام کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے، نہ صرف اسلام کے اندر، پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ٹروتھفل اور اس کے ساتھ ساتھ آنیسٹ، یہ 2 چیزیں جو ہیں ان کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، اور جو کوئی کبھی ایک دفعہ اس کا شکار ہو جائے تو پھر اس کو بعد میں ایک مکمل طور عوامی طور پر رد عمل کا اظہار ایسا ہوتا ہے کہ وہ نااہل قرار دیا جاتا ہے، اور سیاسی پارٹیاں خود انہیں نکال دیتی ہیں۔ لیکن چونکہ پاکستان میں ڈٹائی کا عالم یہ ہے، 900 چوہے بھی کھا جائیں، 9000 چوہے بھی کھا جائیں، اور لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت نیک اور پارسا ہیں، یہ گزر گئے۔ قاضی فائز صاحب نے اس میں آج بھی گفتگو کی کہ توبہ کا جگہ موجود ہے۔ توبہ بالکل ضرور ہے، لیکن توبہ کو قبول چیف جسٹس آف پاکستان نہیں کرتا، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کرتی ہے، اور توبہ کا تعلق اس طرف ہے۔ ایک آدمی اگر جھوٹی سٹیٹمنٹ دے دیتا ہے اور اس کے بعد اس کو دنیا کے کسی اس مقام کے اندر، کم از کم اسلام کے اندر، اس کو دوبارہ اس سے گواہی نہیں لی جاتی، ایویڈنس کے پوڈیم سے گر جاتا ہے، وہ جج نہیں لگ سکتا، لیکن ہاں پرائم منسٹر لگ سکتا ہے، آپ کے نزدیک لگ سکتا ہوگا۔ آپ اپنے دین کی تشریح، کیونکہ آج کل آپ دین کی تشریح بھی کر رہے ہیں، آپ کرتے رہیں، اور ہمیں آپ کی کرنے کے اوپر ہم آپ کو سمجھانے کا، آپ کو بتانے کا، جو اپنے مبلغ علم ہے بتانے کا ہم حق رکھتے ہیں، وہ ہم کرتے جا رہے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے، اب تو پورے پاکستان کو معلوم ہے کہ آپ کس قسم کا فیصلہ لکھنا چاہتے ہیں۔ یہ کمال کی بات ہے کہ آپ نے پورے پاکستان کو منجم بنا دیا، آپ نے پورے پاکستان کو ستارہ شناس بنا دیا، آپ نے پورے پاکستان کو اس وقت جسے کہتے ہیں الہامی کیفیت میں شکار کر دیا کہ وہ ان کو شاید لگتا ہے کہ کل کو سپریم کورٹ جو ہے وہ نواز شریف کو بحال کرنے کے لیے
किस किस्म का फैसला लिखने वाली है। बहुत अच्छी बात है आपका इस तरह का लोगों के जहनों में उतरना और लोगों तक के जहनों तक रसाई हासिल करना, मैं आपको इस पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेकिन आज आते हैं कि जो कुछ हो रहा है, जो प्लानिंग इसके अंदर है। देखें, पहली बात तो एक है कि इमरान खान की पार्टी को उसके अंदर ना आने देना। ये मेरे सामने इलेक्शन लॉज पड़े हुए हैं। इस इलेक्शन लॉज में कहीं पर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कोई इख्तियार हासिल नहीं है कि वो किसी पार्टी के जो इंतखाबात हैं उसके ऊपर किसी की भी किस्म का कोई फैसला करे। उसका सिर्फ एक काम है जो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि वो इसको सिर्फ सेक्शन जो है 209 के तहत वो इसके बारे में, द कमीशन शैल विद इन 7 days फ्रॉम द रिसीट ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ ए पोलिटिकल पार्टी अंडर सब सेक्शन 1 पब्लिश द सर्टिफिकेट ऑन इट्स वेबसाइट। अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करे और उसके बाद अगर कोई अग्रीव पार्टी है तो वो अग्रीव पार्टी जाके उसके बारे में सिविल कोर्ट में जाके अपील कर सकती है। लेकिन पाकिस्तान के मामलात निराले हैं। पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन यानी अदालत जो है वो ख़ुद अपने फ़ैसले के ख़िलाफ़ हायर अदालत के अंदर अपील में गई है। आगे देखिए क्या होता है। लेकिन इससे भी पाकिस्तान के अवाम को अंदाज़ा हुआ कि ये करना क्या चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह लोगों के कागजात रिजेक्ट किए हैं उससे भी पब्लिक एक एक बंदे को अंदाज़ा होता चला जा रहा है कि रिजेक्शन के पीछे क्या है, मकसद क्या है। ये सारा कुछ आप कर सकते हैं 8 फरवरी से पहले। 8 फरवरी का दिन जब तुलू होगा तो उस तुलू होने से पहले ही बहुत सारी चीज़ों के इंतजामात करने होते हैं। तकरीबन एक दिन पहले पोलिंग स्टेशनों तक सामान पहुंचाना होता है और पोलिंग स्टेशनों के ऊपर एक दिन पहले बाकायदा नफरी तैनात करनी होती है और उस नफरी की तैनाती जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर्स के थ्रू होती है। अभी तक आप जितनी भी कार्रवाई कर रहे हैं वो पूरे पाकिस्तान में 50,000 लोगों से ज़्यादा के ऊपर कार्रवाई नहीं है जिनको आप उठा भी सकते हैं, भगा भी सकते हैं, उनको जेल में भी ले जा सकते हैं, उनको अगवा भी कर सकते हैं। ये 50,000 लोग होते हैं कि जो तायद कुनिंदा होते हैं और वो जो उनके प्रपोजर होते हैं या खुद कैंडिडेट होते हैं। इनको आप अदालतों के अंदर बड़े आराम से हिट टारगेट है, जैसे तो सामने आ गया उसको पकड़ के ले गए, उसके छीन लिए कागजात, छीन लिए उसका कागजात मुस्तरद कर दिए। लेकिन 8 फरवरी का जो दिन है वो आपके बस में नहीं होता। 8 फरवरी का दिन पब्लिक के हाथ में आ जाता है क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान के पूरे तूल अर्ज के अंदर आपकी पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है फैल चुकी होती है। एक 2018 में जो टोटल पोलिंग स्टेशन बने थे वो बने थे 84,228 पूरे मुल्क के अंदर। 84,228 पोलिंग स्टेशन में अब चूंकि इस वक्त तकरीबन 2 करोड़ 10 लाख वोट जो हैं वो ज़्यादा हो चुके हैं और इन 2 करोड़ 10 लाख वोटों की वजह से आपको कम से कम 1 लाख के करीब यानी आपको पोलिंग स्टेशन बनाने पड़ेंगे क्योंकि वोटर्स की तादाद ज़्यादा हो जाए तो फिर आपको या तो पोलिंग स्टेशनों की तादाद बढ़ानी पड़ती है या फिर बूथ ज़्यादा करने पड़ते हैं। ये जो वोटर्स हैं ये मेरे जैसे बूढ़े नहीं हैं। आप देखें कि 12 करोड़ 69,80,272 वोटर हैं पूरे मुल्क के अंदर रजिस्टर्ड इस वक्त। इनमें से 18 साल से 35 साल तक यानी वो लोग जो 1988 से लेके 2005 तक पैदा हुए, यानी 2005 से पहले उन्होंने कोई दुनिया नहीं देखी थी। दुनिया उन्होंने 2005-2007 के बाद देखी। ना उन्होंने बेनज़ीर का वो दौर देखा, ना नवाज शरीफ का दौर देखा, ना उन्होंने ज़ियाउल हक देखा। वो नौजवान जो हैं और ख़ास तौर पे वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ताज़ा पड़े हुए हैं। उनकी तादाद है 5,70,95,197। ये बहुत बड़ी तादाद है। ये तकरीबन निस्फ तादाद है पूरे वोटर्स की। और ये वोटर्स हैं कि जिनके बारे में आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि ये मोबाइल वोटर्स हैं, ये चार्ज वोटर हैं, ये घरों में बैठने वाले वोटर नहीं हैं, ये पोलिंग स्टेशन पे आने वाले वोटर हैं। इससे भी ऊपर अगर आप 10 साल और ऊपर लगा लें तो 36 साल से 45 साल वो लोग जो 1978 से पहले पैदा हो गए थे। ये भी जब जवान हुए थे तो उस वक्त बेनज़ीर और नवाज शरीफ वगैरह जी अपनी आबोताब ख़त्म कर चुके हुए थे और 1999 के आसपास मुशर्रफ जो है वो आ चुका हुआ था। इन्होंने मुशर्रफ देखा, वारन टेरर देखी, बाकी चीज़ें देखी और
ان کے ہاں نہ 1965 کی جنگ کے ترانے ہیں ان کے دماغ میں ہیں، نہ ان کے ہاں کوئی اور طرح کی ہیرو ورشپ صرف چیز ہے۔ انہوں نے امریکہ کی جنگ دیکھی تھی، اور امریکہ کی جنگ کے اندر جس طرح کے ہمارے حالات تھے، کچھ ساتھ تھے کچھ نہیں تھے۔ یہ 2,77,96,000 اور 708 یہ ووٹرز ہیں۔ یہ جو ووٹر ہے یہ ابو 65% ووٹر ہے۔ میرے جیسے لوگ جو ہیں بہت تھوڑے سے ہیں، جو کہ 45 سال سے 55 سال تک، 55 سال سے اوپر جو ہے۔ یہ ووٹر ہو سکتا ہے نواز شریف کے ساتھ ہو یا کسی اور کے ساتھ ہو، لیکن اس کا بھی کوئی ایویڈنس نہیں ملتا۔ اب آپ پولنگ اسٹیشن میں ظاہر بات ہے ایک ماحول کو ہم اسیس کرتے ہیں۔ یہ تقریباً 1 لاکھ پولنگ اسٹیشن بنے گا، 90,000 لگا لیں، تھوڑے اگر کر لیں تو اس پولنگ اسٹیشن کی حفاظت کے لیے آپ کو سب سے پہلے پورے پاکستان سے جس چیز پہ ریلائی کرنا پڑے گا، بھروسہ کرنا پڑے گا، وہ ہے پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسی میں پولیس، کیونکہ SHO صاحب اور SP صاحب یہ سارے جو ہیں یہ اس کے اوپر آپ کے پاس، اب میں صرف بتا دیتا ہوں کہ آپ کے پاس اس وقت ٹوٹل جو پولیس فورس ہے وہ کتنی ہے۔ اس وقت وہ پورے پاکستان کے اندر آپ کی ٹوٹل پولیس فورس کی اسٹرینتھ ہے، وہ آپ پنجاب پولیس یا دوسری پولیس کو بھی آپ لگا لیں تو آپ اس کی اس وقت، یعنی آپ سوچیں، اسلام آباد پولیس 14,000 پرسنل، بلوچستان پولیس 1,50,000 پرسنل، خیبر پختونخوا پولیس 2,00,000 پرسنل، گلگت بلتستان 50,000، آزاد کشمیر 80,000، سندھ پولیس 2,80,000 اور پنجاب پولیس 3,50,000۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جن میں IG، DIG، اس کا سٹاف، اس کا PA، اس کے گھر کام کرنے والا، وائرلیس کا آپریٹر، گاڑی کا ڈرائیور، دنیا جہان کی یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ اس کے اندر موجود ہیں۔ اب اس میں جو آپ میں ڈپلائبل جو ہے، جو کہ آپ وہاں پر لگا سکتے ہیں، اگر وہ ہم نکالیں جو کہ اس کے اوپر، تو آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے ایکٹیو ڈیوٹی پرسنل، ان میں بھی ایکٹیو ڈیوٹی پرسنل جو کہ تھانے میں بھی ہیں، جو کہ جیل میں بھی جن کی ڈیوٹی ہے، کی پوائنٹس پہ ڈیوٹی ہے، آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ایکٹیو ڈیوٹی پرسنز ہے وہ تقریباً 1,25,000 بنتے ہیں پورے پاکستان میں۔ ان میں بھی اگر اسیسمنٹ کی جائے تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم خانسامہ کو بھی اٹھا کے صاحب کا وائٹ مین بھی کو وردی پہنا کے دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ایک نیشنل گارڈ ہے ہمارے پاس، جو کہ قومی رضاکار جن کو کہتے ہیں، جن کو 6 سال بعد وردی پہنے جاتے ہیں، جو الٹی لائبلٹی ہوتی ہے۔ یہ 1,85,000 وہ ہیں جو ایک بندہ اور ساتھ ان کے لگا لیں جو وہاں سے آئے گا۔ لمبرداروں سے، باقی پنچایت کے لوگوں سے پولیس والے کہتے ہیں ایک بندہ دو، تاکہ اس کے اندر ہم الیکشن کمیشن میں دیں اور الیکشن جو ہے اس کے اندر وہ ساتھ کر لیں۔ یہ ہوتے ہیں جو اس 1,00,000 پولنگ اسٹیشنز کے اوپر کھڑے ہوں گے۔ اب ان کو مینیج کرنے کے لیے ہم پیراملٹری فورس جو ہے اس میں لے کے آتے ہیں۔ اب میں پیراملٹری فورسز کی طرف سے آپ کی پوزیشن بتا دوں کہ آپ کتنے بندے اس میں سے نکال سکتے ہیں۔ میریٹائم سیکورٹی ایجنسی 4,000 ایک بندہ نہیں نکال سکتے، ورنہ آپ کو میریٹائم سیکورٹی ایٹ رسک ہو جائے گی۔ پاکستان کوسٹ گارڈ 7,000 بندے نہیں نکال سکتے۔ پاکستان رینجرز اسلام آباد سٹی، لاہور، یہ 1,50,000 کے قریب ہیں ٹوٹل اس کے پرسنل ہیں، اور ان میں سے بھی جو ڈپلائبل بنتے ہیں وہ 40 بھی بہت مشکل ہے، 30 سے 35,000 تک ایک لمبی فہرست۔ ان کے ہاسپٹلز ہیں، ان کی وہ جو 1,200 کلومیٹر کاٹ کے اوپر وہ ساری ڈیوٹی ہے، بے شمار چیزیں ہیں، اور ان کو بھی آپ پولنگ اسٹیشن پہ ڈیوٹی نہیں لگا سکتے۔ زیادہ ان کو ایک خاص جگہ پہ کھڑا کر کے ان کو اسٹرائکنگ اینڈ پہ کبھی کوئی ہنگامہ ہو جائے تاکہ جو فوراً وہاں پر پہنچ جائیں۔ فرنٹیئر کور کوئٹ بلوچستان میں تقریباً 99,000 کے قریب، 1,00,000 لگا لیجیے گا۔ بلوچستان کی جو پریکیریس سچویشن ہے، آپ سوچیں کہ یہ سارے کے سارے اگر آپ وہاں سے کوئٹہ سے شروع ہوں تو لکھ پاس ہے، تو کلات ہے، تو خزدار ہے، تو وران ہے، تو حشاب ہے، تو نیچے رسبیلا ہے، تو نیچے تو تربت اور گوادر، اور پھر اس کے بعد یہاں سے بولان کے راستے پہ کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں آپ کو 8-10 کلومیٹر کے بعد ایک چوکی کے اوپر 3 سے 4 5 6 7 سے 8 جو ہیں
آپ کو ایف سی کے پرسنل نہیں ملیں گے. آپ ایک جگہ سے ایک پرسنل وڈرا کریں گے تو جو لا اینڈ آرڈر سچویشن وہاں کی ایسی ہے کہ آپ بلوچستان کے اندر ایک اور خوفناک صورتحال پیدا کر لیں گے. ان کو وہاں بلوچستان کے اندر بھی پولنگ اسٹیشن پہ ڈیوٹی بہت مشکل ہے لگائی جا سکے, کیونکہ جس طرح کے حالات ہے کہ اس دن دنیا باہر نکلی ہوتی. اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے اس کے گلگت بلتستان. یہ کوئی 25,000 لوگ ہیں. خیر گلگت بلتستان اس طرح ان کو یہاں لانا, ان کے لاجسٹک, یہ بھی لمبا کام بن جاتا ہے. پھر فرنٹیئر کانسٹیبلری ہے, یہ 26,000 لوگ ہیں, وزیرستان شمالی وزیرستان کے لوگ ہیں. ایئرپورٹ سیکورٹی فورس 8,930, کوئی بندہ نہیں نکالا جا سکتا. اینٹی نارکوٹک فورس 3,100 لوگ ہیں, یہ بھی اس طرح کے ٹرین. ایک تو آپ کا یہ سینیریو جو ہے کہ آپ ایک پولنگ اسٹیشن کے اوپر میکسیمم 3 سے 4 اور اسٹرائکنگ اینڈ کے اوپر کسی شہر کے اندر آپ زیادہ سے زیادہ 1,000 سے 1,200 لوگ رکھ سکتے ہیں. آپ خود سوچتے نا, آپ شروع ہو جائیں نوشہرہ سے, پھر اس کے بعد آگے حسن ابدال سے آگے آپ پاس سے جائیں تو نیچے ایک ایک شہر, ایک ایک گاؤں, ایک ایک علاقہ آپ گنتے جائیں جہاں پولنگ اسٹیشن ہوں گے اور تھانے جو ہوں گے. اس وقت جو پاکستان میں جو تھانوں کی تعداد ہے وہ بھی تقریباً میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ کا وہ جو ہیڈ کوارٹر جہاں آپ نے تھانہ رکھنا ہے, جہاں پولیس والے کہتے ہیں ایف اے آر یعنی فرسٹ آرمڈ ریزرو جس جگہ پہ آپ نے رکھنی ہے, وہ بھی تقریباً اس وقت جو ہے پنجاب میں 637 ہیں اور سندھ میں 440 ہیں, خیبر پختونخوا میں 218 ہیں, 84 بلوچستان میں ہیں, اسلام آباد میں 13 ہیں. 1392 تھانے جو ہیں ان کے اوپر اگر 10 کے حساب سے بھی آپ نے تھانے میں بندہ رکھنے ہیں, جن میں محرر بھی ہے, گیٹ بند کرنے والا بھی ہے, اور لوگ بھی ہیں, وہاں پہ حوالات کے قیدی بھی ہیں, تو کم از کم آپ کو 15,000 پولیس تو یہاں نکال دینا جو آپ نے ایکٹیو صورتحال میں یہاں سے, تو اور بھی وہاں پر بھی آپ نے وہاں پر اس میں فرسٹ آرم ریزرو بھی بلڈ کرنی ہے. سارا کچھ ملا ملو کے آپ کے پاس اس دن یہ صورتحال بنتی ہے. 2018 میں جو لوگ پولنگ ووٹ دینے نکلے تھے میں ان کی بتاتا ہوں تاکہ آپ دیکھیں کہ اس وقت پبلک جو ہے وہ باہر کتنی ہوگی. آپ اندازہ کریں کہ جو ٹوٹل نمبر تھا اس وقت وہ جو نکلا ہے جو کہ تقریباً 51% ہے, اور یہ 32 ملین کے قریباً 104 تقریباً 10 کروڑ کے قریب لوگ جو تھے اس وقت بھی نکلے تھے, اور ہر پولنگ اسٹیشن کے اوپر 200 سے لے کے 500 تک لوگ جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ جب رزلٹ اناؤنس ہونے لگتا ہے یا کیلکولیشنز ہوتی ہے تو لوگوں کا ہجوم جو ہے وہ اس کے گرد گھیرا ڈال لیتا ہے. یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جب آپ پورے پاکستان میں بکھرے ہوتے ہیں. اب اس صورتحال کے اندر اگر آپ نے ایک پارٹی کو, ایسی پارٹی کو جس کی مقبولیت کا لیول 90% سے کم نہیں ہے, یہ شاید آپ کو بالکل غلط فہمی ہے, آپ نے الیکشن سے دور کرنے کی کوشش کی, یا آپ نے کوئی بندہ اس کا لڑا تو اس کے اندر یہ خواب و خیال کی کوشش کی کہ اس کا بلا نہیں دیں گے تو وہ آئے گا تو ہم ان کو گردن سے پکڑ لیں گے. آپ الیکشن کے دن ہی رات تک نہیں باہر نکل سکیں گے. الیکشن کی رزلٹس تو بہت دور کی بات ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح کے اقدامات ہیں, لوگوں کا جو سارا غصہ ہے, جو دباؤ ہے, جو ڈھکا ہوا صورتحال ہے, کیونکہ لوگ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں نا کہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ. لوگوں کو آپ نے ریلیف تو دی کوئی نہیں, نہ بجلی سستی ہوئی, نہ آٹا سستا ہوا, نہ کوئی. 1.5 سال کے اندر لوگوں کے حالات اور مزید خراب ہوئے. پھر لوگوں کا ایک اس کے ساتھ ایک عمران خان کے ساتھ جو ایک وابستگی بن گئی ہوئی ہے اس کو آپ توڑ نہیں سکے. 1000 کوشش کے باوجود, 1000 پروپیگنڈے کے باوجود, 1000 میڈیا کے پابند آپ نہیں کر سکے. تو اس دن جو صورتحال جو بنتی ہے وہ یہی ہے جو 77 کی تھی. لیکن پھر وارن کر رہا ہوں, 77 کے اندر نہ موبائل تھا, 77 کے اندر نہ اس طرح کا میڈیا تھا, 77 کے اندر نہ لوگوں کو پتہ چلتا تھا, 77 کے اندر نہ اس طرح کی بھٹو کی پاپولیرٹی تھی اور نہ ہی پی این اے کی پاپولیرٹی تھی. دونوں برابر کے ایج پہ کھڑے تھے. اگر ایک 45 تھا تو دوسرا 55 تھا, یا دوسرا 55 تھا تو دوسرا 45 تھا. اس طرح کے اس وقت تو آپ جن لوگوں کو الیکشن جتوانا چاہ رہے ہیں وہ مارکیٹ میں نکل کے جلسے نہیں کر پا رہے, لوگوں کے ساتھ ووٹ مانگنے نہیں جا رہے. ایسی صورتحال میں کسی بھی قسم کا کھیل خوفناک کھیل ہوگا. میرے پاس اس وقت پاکستان کے جتنے بھی اس وقت شہر ہیں جو اس وقت 2017 کے جن کی آبادی تقریباً 1 لاکھ کے قریب ہے, وہ اس وقت تقریباً آپ بنتے ہیں پاکستان میں
112 شہر اربن سینٹرز ہیں. 112 شہروں میں اگر ان جلسوں اس صورتحال کے بعد ہنگامے پھوٹ پڑے تو آپ کہاں کہاں سے کھینچ کھانچ کے لوگ آپ لاؤ گے؟ آرمڈ فورسز آخری آپشن. میرا خیال ہے ایک دفعہ سیریسلی سوچ لیجئے گا کہ آرمڈ فورسز کب، کیسے اور کس طرح استعمال ہو سکتی ہیں. شاید یہ آپشن کبھی بھی استعمال نہ ہو سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو سچویشن ہوگی، جس کسی نے بھی اس آپشن کو عوام کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی، وہ پاکستان کے لیے بہت بڑا گڑھا کھود رہا ہوگا. بہتر یہی ہے خاموش ہو جائیں اور الیکشن چلنے دیں. اپنے چیف الیکشن کمشنر کو بھی خط چپ کرا دیں. میں کہتا ہوں قاضی فائز صاحب نواز شریف کو اجازت دے الیکشن لڑے. عمران خان کو بھی خاموش ہو جانا چاہیے کہ آئے الیکشن لڑے. ان کو بھی کیا، تاکہ جو کچھ ہے سامنے آ جائے. لیکن لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا، کیونکہ جو وقت بڑھتا ہے حالات خرابی کی طرف آ رہے ہیں اور جنوری بہت خوفناک ہے. یا تو ہمیشہ ہوتا یہ ہے ایسے حالات میں ایک ایمرجنسی آرڈر ہوتا ہے کہ ہم الیکشن نہیں کراتے، سانپ سونگھ جائے گا. لیکن اس الیکشن نہ کرانے کے لیے آپ کو پھر کاکڑ صاحب کی ضرورت نہیں، کسی پاپولر آدمی کی ضرورت پڑے گی. آپ کو پھر محسن نقوی کی نہیں، کسی پاپولر آدمی کی ضرورت پڑے گی. اور شاید پاپولر آدمی اس وقت انتظامیہ کے پاس نہیں ہے. اس سے پہلے کہ بربادیوں کی طرف گامزن ہو جائیں، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عقل و ہوش عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.